الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخر الآية. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بھائیوں، 360 دن کے بعد یہ وقت آتا ہے کہ ہم اپنی عیدگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. 360 دن یعنی سال بھر کے بعد، اور سال میں 2 مرتبہ یہاں حاضری ہوتی ہے ہماری، عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کے عظیم تہوار ہیں، لیکن اس طرح کے تہوار نہیں ہیں کہ جو پچھلی قوموں کے تہوار ہوا کرتے تھے، اور آج کی قوموں کے بھی بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں. اسلام نے ان تہواروں کی ایک عجیب شناخت رکھی ہے اور عجیب اس کی حیت رکھی ہے. ان تہواروں کو عبادت کے رنگ میں رنگا. اسلام کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ اپنے تہواروں کو بھی عبادت بناتا. دوسری قوموں کے ہاں جشن منائے جاتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں، تو وہاں تو کھیل کود ہوتا ہے، لہو لعب ہوتا ہے، اور ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شراب ہوتی ہے اور جوا ہوتا ہے. دوسرے تہواروں کے اندر، دوسری قوموں کے تہواروں کے اندر شراب ہوگی، جوا ہوگا، بلکہ بہت سی ہمارے ہندوستان کی تہذیب کے اندر بھی یہ داخل ہے کہ دیوالی کے اوپر، خاص طور پر میں اہل وطن کو کہتا ہوں، دیوالی کے اوپر خاص طور پر جوئے کو مشروع قرار دے دیا جاتا ہے کہ جوا کھیلو، اور جوا کھیلا جاتا ہے. ہمارے برادران وطن خوب جوا کھیلتے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومت کی طرف سے پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے دیوالی کے اوپر. اور اسی طرح ہولی کے اوپر، آج موضوع دوسرا ہے. آج وہ موضوع نہیں ہے جو عام
مقررین بیان کرتے ہیں کہ اپنے جان کی بازی لگا دو اور اپنے مال کی بازی لگا دو، میں اس طرح کے بیانات سے بہت گریز کرتا ہوں۔ میں تو وہ نبض پکڑتا ہوں کہ جس کے اوپر آج بولنے کی ضرورت ہے اور اپنے برادران وطن کو بھی سنانے کی ضرورت ہے کہ تم کہاں ہو، آؤ اسلام کی طرف اور اسلام کی خوبیوں کو سمجھو۔ تم جوئے کو حلال کہتے ہو، شراب کو حلال کہتے ہو، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تم بھی یہی کہتے ہو اور باری تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا، لیکن کہہ رہا ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما۔ تمہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ شراب اور جوئے کے اندر بڑا نفع ہے، ذرا سی دیر کے اندر انسان کروڑ پتی ہو جاتا ہے جوا کھیل کر، اور ذرا سی شراب کا گھونٹ پی کر کے اس کے اندر ینگ پنا آ جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت کا ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ تو تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ میاں شراب کے اندر تو بڑا نفع ہے، جوئے کے اندر تو بڑا نفع ہے۔ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہاں ہاں نفع تو ہے، لیکن اس نفع کے پیچھے برائی کتنی ہے اس کو بھی تو دیکھو۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ آج پوری انسانیت بلبلا رہی ہے اور پیاسے ہیں، ان کی پیاس کا سامان ہمیں کرنا ہے۔ پوری انسانیت بلبلا رہی ہے، ان کی پیاس کا سامان کرو، محبت کا پیغام دو، نفرت ختم کرو، محبت کا پیغام دو، اور اپنے قریب بلا کر اسلام کی خوبیوں سے آشنا کرو۔ لیکن ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں، اپنے گھر کی دولت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر کی دولت دوسرے لوگوں کے پاس چلی گئی اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کی مایا کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کتنی مایا ہے، اور ہم بھکاری بن گئے دوسری قوموں کے۔ بیان بھی کریں گے تو بیان کریں گے کسی انگریز کا قول بیان کریں گے، جبکہ اس سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح نشاندہی فرما رکھی ہے۔ لیکن ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں، گھر کی تعلیمات کا پتہ نہیں کہ میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کس قدر واضح و تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ آج اس دور کے اندر بھائی سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے کچھ نوجوان، بھائی بیٹھ جا، ضرورت نہیں ہے یہاں ویڈیو بنانے کی۔ آج اس ویڈیو نے اس قدر فساد پھیلایا ہے کہ الامان الحفیظ، ہوتا کچھ نہیں ہے، ویڈیو بنا کر کے اور اس میں نمک مرچ لگا کر کے اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے، وہ دوسرے کو بھیج دیتا ہے، وہ تیسرے کو بھیج دیتا ہے، اور یہ بھی ایک باقاعدہ اس کے اوپر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ لوگوں کے عقل کے مطابق اس میں نفع معلوم ہوتا ہے، لیکن نفع کچھ نہیں۔
آج نیٹ کے ذریعے سے انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور نیٹ میں جو آزادی ہمارا نوجوان استعمال کر رہا ہے نیٹ کے ذریعے سے، اور اتنی آزادی اس کے دماغ کے اندر آ گئی ہے کہ وہ خود ہی مفتی بن چکا ہے، خود ہی مولوی بن چکا ہے، اور خود ہی مجتہد بھی بن چکا ہے۔ مولوی اور مفتی بن گیا، لیکن اس سے بھی آگے وہ خود ہی فیصلے کرنے لگا اور مجتہد بن گیا۔ یہ اس قدر خرابی ہے اور اس قدر بھیانک فساد ہے کہ جس کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں لگے گا، آئندہ برسوں کے اندر آپ خود محسوس کرنے لگیں گے۔ دجال بالکل قریب کھڑا ہوا ہے، نکلنے کے لیے تیار ہے، بیڑیاں ٹوٹنے والی ہیں اور وہ قریب آ لگا ہے۔ اس کا شکار زیادہ تر یہی نیٹ والے لوگ ہوں گے، زیادہ تر یہ نوجوان جو نیٹ کا استعمال کرتے ہیں یہی اس کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ مزاج میں آزادی ہوگی، دل کے اندر علم بھرا ہوا نہیں ہوگا، اعضاء کے اندر عمل نہیں ہوگا، بس نیٹ کے اوپر سہارا ہوگا۔ آج اچھے اچھے مولویوں کو میں دیکھتا ہوں، اور میں بڑے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ بات، آپ حضرات بھی نوٹ کریں، جب کسی مولوی سے بھی کوئی مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے، مفتی سے مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے، تو وہ فوراً موبائل نکالتا ہے اور اس طرح سے چلاتا ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ مولوی اور مفتیوں کا حال ہے یار، کہاں گئی وہ تمہارے دل کی کتاب جس کو تم دل کے اندر محفوظ کیا کرتے تھے، شامی کو اور بحر الرائق کو اور کنز الدقائق کو دل کے اندر محفوظ کیا کرتے تھے، اور مسائل مستحضر ہوتے تھے دماغ کے اندر اور دل کے اندر، لیکن آج وہ نیٹ کو کھولتا ہے مولوی۔ میں نے ایک صاحب سے مسئلہ معلوم کیا، مفتی صاحب سے، مجھے معلوم تھا وہ مسئلہ، لیکن میں نے امتحان کے طور پر ان سے مسئلہ معلوم کیا کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، اور اچھے خاصے مفتی، انہوں نے فوراً موبائل نکالا، اور موبائل نکالنے کے بعد میں کہ جی یہ لکھا ہوا، اور میں نے کہا تمہارا علم کہاں چلا گیا؟ میں فتاوی دارالعلوم کے اندر جو اردو کا ہی فتاوی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں تمہیں، تم دیکھ رہے ہو کتاب، وہ نیٹ کی کتاب کھول کے۔ نیٹ کی وجہ سے انسان اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، دماغ کا، دل کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، نیٹ کی وجہ سے۔ نیٹ کے اوپر بھروسہ ہے کہ نیٹ میں تو ہے گا، دیکھ لیں گے، اور یہ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ نیٹ کس کے قبضے میں ہے؟ دجال کے قبضے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے، دجال کے قبضے میں ہے۔ جب چاہیں گے نیٹ کا سوئچ آف کر دیں گے، آپ بالکل بے یار و مددگار رہ جائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے، سینے میں محفوظ کیا نہیں، دماغ کے اندر بسایا نہیں، نیٹ کے اوپر بھروسہ کیا اور دماغ کے اندر آزادی آ گئی۔ نوجوانوں کے اندر بڑی آزادی ہے، چاہے جس مسلک کو اختیار کر لیتے ہیں، چاہے جس مسلک کے اوپر چلنے لگتے ہیں، کوئی رفع دین کرنے لگتا ہے، کوئی مرزائی بن جاتا ہے، کوئی شکیلی بن جاتا ہے، اور وہ نیٹ کا استعمال کر کر کے آزادی ذہن میں آ جاتی ہے، دماغ میں آ جاتی ہے کہ بھئی ہم تو آزاد ہیں، دیکھو نیٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رفع دین بھی سنت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں سنت ہے، طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے اجتہاد کا؟ صحیح حدیث کو اور غریب حدیث کو اور تم کیسے پرکھو گے؟ محدثین کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کام تھا محدثین کا، مجتہدین کا، اور لے بیٹھے تم
پدی نہ پدی کا شوربہ، اور بحث کرنے لگے علماء سے۔ یہ ایک بہت خطرناک جال ہے، اس خطرناک جال سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ کے اوپر جوا کھیلا جا رہا ہے، موبائل کے اوپر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان ابھی 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے میرے پاس آیا حجرے کے اندر کہ جی مجھے بہت خاص ضروری کام ہے اور میں آپ سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ کہ آئیے۔ آ کر کے رونے لگا، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا جی میری مدد کرو۔ میں نے کہا بھائی بولو کیا مدد کریں تمہاری، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا موبائل کے اوپر میں 2.5 لاکھ روپے ہار گیا، 2.5 لاکھ روپے ہار گیا، اور میری سیلری بھی اتنے نہیں ہے کہ میں ان کو پورا کر سکوں، اور گھر والے بھی پریشان ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں، تم میری مدد کروا دو کہیں۔ میں نے کہا ہم مدد تو کروا دیں گے، لیکن تم تو پھر وہی کام کرو گے، تم پھر جوا کھیلو گے، تمہیں چسکا لگا ہوا ہے۔ اور جب یہ چسکا لگ گیا ہے تو تم یہ چاہو گے، جوئے کی خاصیت ہوتی ہے یہ کہ جب وہ ہار جاتا ہے تو پھر اس کو یہ تما ہوتی ہے کہ اب کے اور کھیل لوں شاید میرا کام بن جائے۔ یہ جوئے کی خاصیت ہوا کرتی ہے کہ اب کے اور کھیل لوں شاید کہ اب کے میرا کام بن جائے اور مجھے اور زیادہ مل جائے۔ ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا جب جوا کھیلتے تھے لوگ تو اپنے گھر کے برتنوں کو گروے رکھ دیتے تھے، برتن تو وہیں رکھے گھر میں۔ جواری اپنے دوسرے ساتھی کو بیچ دیتا تھا کہ میرے گھر میں اتنے برتن رکھے ہیں، وہ تم خرید لو اور جوا کھلوا دو۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی گروے رکھ دیتا تھا۔ یہ حالت تھی جوئے کی۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ پاکیزہ رہو، ذہن کو بھی پاکیزہ بناؤ، دماغ کو بھی پاکیزہ بناؤ، اپنے مالوں کو بھی پاکیزہ بناؤ، اپنے گھروں کو بھی پاکیزہ بناؤ، اپنے محلوں کو بھی پاکیزہ بناؤ، اپنی گلیوں کو بھی پاکیزہ بناؤ، صاف ستھرا رکھو۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ اس گندی چیزوں کو تم استعمال کرو، یہ گندی چیزیں ہیں، ان گندی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے محلے سڑے ہوئے ہیں، کوڑوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ پاس کے قریب کی بستی میں آپ موج پور چلے جائیے، جہاں ملی جلی آبادی ہے، وہاں صبح ہی گلیاں چہچہاتی ہوئی ملیں گی، بالکل صاف ستھری گلیاں ملیں گی، اور ہمارے ہاں کوڑوں کا انبار، اب تک بھی کوڑوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ میں نکل کے آیا ہوں، پورے روڈ کے اوپر سارا کچرا ایسا بھرا پڑا ہے کہ آدمی کو نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں، دماغ ہمارا پاکیزہ رہے، دل کی سوچ اچھی رہے، دماغ کی سوچ اچھی رہے، دل بھی پاکیزہ ہو، ہمارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں، ہمارا رہن سہن بھی پاکیزہ ہو۔ اگر ہم ایک مثالی اور نمونہ پیش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ غیر ہمارے برادران وطن ہم سے متاثر نہ ہو، ضرور متاثر ہوں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً اسلام والے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔